تو شادی کے ساتھ ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا علی ایک گھر لے لو اور آپ اور فاطمہ الگ رہو، انڈیپینڈنٹ رہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے ایک گھر لیا، اس گھر کا جو ارینج کیا تو وہ گھر تھوڑے سے فاصلے پر تھا۔ اب فاصلہ کیا ہوگا، میں آپ کو ایکچوئل پوزیشن بتاتا ہوں۔ مثلا میں یہاں کھڑا ہوں، یہ سٹیج ہے، وہ آپ کی دیوار ہے، اس جگہ سے اس دیوار تک کا بھی فاصلہ نہیں تھا، ممکن ہے اس سے آدھا فاصلہ ہو۔ چھوٹی سی تو بستی تھی مدینہ، کل چھوٹی سی بستی تھی۔ اور آج جو مسجد نبوی کی اس وقت تعمیر ہو جانے کے بعد، نئی تعمیر کے بعد جو حدود ہیں، یہ حدود پورے اس وقت کی بستی مدینہ کے اوپر حاوی ہیں۔ اتنی بستی تھی جس میں آقا علیہ السلام آرام تشریف فرما تھے۔ اور جنت البقیع جو 2 قدموں کے فاصلے پر ہے، وہ قبرستان تھا، اور قبرستان ہمیشہ شہر سے باہر ہوتا تھا۔ تو بستی اتنی تھی، اس بستی میں کتنا دور گھر ہوگا، آپ اس بیسک کنسیپٹ کو سمجھیں۔ جو میں نقطہ عرض کرنے والا ہوں کہ آقا علیہ السلام کو اس بستی میں گھر کتنا دور ہو سکتا ہے، اتنی دوری بھی فاطمہ کی خود سے گوارا نہ تھی، محبت یہ تھی۔ تو گھر دور لے لیا۔ جب آقا علیہ السلام کو پتہ چلا کہ گھر وہ لیا ہے، تو یہ عبداللہ بن عامر بھی روایت کرتے ہیں اور عبداللہ ابن عباس بھی روایت کرتے ہیں حضرت حارثہ بن نعمان انصاری سے۔ تو آقا علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا، فاطمہ ایسی سبیل نہیں ہو سکتی کہ گھر میری رہائش گاہ کے قریب لے لو تاکہ آتے جاتے تمہیں دیکھ لیا کروں۔ اب آپ کا در انور تو مسجد کے قریب تھا، دروازہ مسجد نبوی کے سین میں کھلتا تھا، اس کی تو لوکیشن ایک بڑی اسپیشل تھی، اور وہ گھر مسجد نبوی کی دوسری سمت تھا، بس فرق اتنا تھا۔ تو مسجد نبوی بھی چھوٹی سی تھی، جتنی آج ریاض الجنہ ہے، چھوٹی سی جگہ سے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت علی سے ذکر کیا، انہوں نے خبر دی کہ یا رسول اللہ حضرت حارثہ بن نعمان انصاری حضور کے غلام ہیں، صحابی ہیں، ان کے مکان متصل آپ کے ساتھ ہیں، اگر وہ ہمارے مکان کے ساتھ ایکسچینج کر لیں تو پھر ہم یہاں آ سکتے ہیں۔ عرض کیا بابا جان آپ فرما دیں حارثہ بن نعمان کو، حضور کے غلام ہیں، صحابی ہیں، آپ فرما دیں۔ تو آقا اب یہ دوسرا اینگل بھی ہے، فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ میں حارثہ سے مکان مانگوں، میں نہیں کرتا۔ یہ بات کسی طریقے سے نکل گئی، اور حضرت علی نے کہیں ذکر کر دیا ہوگا، بیان نہیں آیا حدیث میں، مگر حضرت حارثہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ مجھ تک خبر پہنچی ہے کہ آپ حضرت بی بی خاتون جنت فاطمہ زہرا کا گھر اپنے در دولت کے قریب چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تلاش میں ہوں کہ ایکسچینج ہو جائے ان کا گھر کسی سے۔ تو انہوں نے عرض کیا، اب حدیث کے لفظ ہیں، عرض کیا انما انا و مالی للہ ولرسولہ، یا رسول اللہ مجھے حکم کیوں نہیں فرمایا، خدا کی قسم میں اور میرا مال اور ہم سب کی زندگیاں اور ہمارے مال و دولت ان کا مالک ہی اللہ اور اللہ کا رسول ہے، یہ تو ہمارا ہے، مال ہمارا ہے ہی نہیں، مالک ہی آپ ہیں۔ تو انہوں نے اسی وقت عرض کیا یا رسول اللہ یہ گھر اچھا گھر ہے جو آپ کے گھر کے ساتھ متصل ہے، تو آپ نے اس کو ایکسچینج کیا۔ حضرت علی کا فاطمہ زہرا کا لیا ہوا گھر حضرت حارثہ کو دیا، اور اس کے بدلے میں ایک ہی سائز کا گھر تھا رقبے کا، یہ گھر لیا، ایکسچینج کیا۔ آقا علیہ السلام خوش ہو گئے۔ اب حارثہ بن نعمان کی ایک بڑی قربانی، ایک خدمت آقا کے قلب اطہر میں خوشی پیدا کرنے کی ہو گئی، خوشی کا باعث بن گئے، حضور خوش ہو گئے۔ نتیجہ کیا تھا کہ پھر ہر روز چاہتے یہ تھے آقا علیہ السلام کہ ہر روز نماز فجر کے لیے نکلتے، اور پھر ان کا دروازہ بھی مسجد نبوی میں کھلوا دیا، کہا فاطمہ کے گھر کا دروازہ بھی مسجد نبوی کے سین میں کھلے۔ جب گزرتے اپنے گھر سے تو وہ دروازہ سامنے پڑتا، اس دروازے کے سامنے رک کر ہر روز نماز فجر کے بعد بآواز بلند کہتے الصلاۃ یا اہل بیت محمد، الصلاۃ یا اہل بیت محمد انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت محمد نماز کا وقت ہو گیا۔ بس یہ آواز دے کے جگا کے ہر روز جاتے تھے، اور پھر یہ آیت پڑھ دیتے جو اہل بیت اطہار کی طہارت اور عصمت کی شان میں اتری ہے، جس نے چادر تطہیر عطا کی ان کو۔
اب یہ آقا کی خوشی تھی، اور آتے جاتے جھانک کے دیکھ لیتے اور پوچھ لیتے فاطمہ کیا حال ہے؟ بھی حسن حسین کے رونے کی آواز آ جاتی، بغیر پروگرام اطلاع کے اندر چلے جاتے، میرا حسین کیوں رو رہا ہے، حسن کی اٹھا لیتے۔ بھائی یہی خوشی تھی، یہی چاہتے تھے کہ مجھے یہ سہولت مل جائے، اور یہ فراہم کر دی حارثہ بن نعمان نے۔